بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے اسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم سورۃ البقرہ اس کا آغاز کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں گرامیٹیکلی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے جو لکھا ہے اس میں پہلا جملہ کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر. پہلے اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ پر غور کر لیں. اس میں پہلے آپ کو لا حرف نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد تجعلوا یہ فعل ہے اور مضارع، پھر لا نہیں کی وجہ سے یہ اخف ہو کے آیا. لا تجعلوا بیوتکم، اس کے بعد بیوت کا لفظ بیتن کی جمع بیوت اور مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوا ہے بیوتکم. اعرابی حالت اس کی حالت نصب ہے، کیوں ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور پھر اگلا لفظ ہے مقابر، مقابرہ، یہ اسم ہے اور جمع مکسر مقبرتن کی، اور جمع مکسر غیر منصرف وہی جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ الف کے بعد جب بھی دو حروف ہوں گے تو جمع مکسر غیر منصرف والی بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جعل یجعلو بنانا، جعل یجعلو، پھر جو پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیغے آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانے چاہیے، یجعلو یجعلون، تجعلو تجعلون. تو تجعلون تم بناتے ہو یا تم بناؤ گے، اور لا سمپل نفی کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو لا تجعلون تم نہیں بناؤ گے یا تم نہیں بناتے ہو. اور پھر جب نہیں کے لیے ہم لا استعمال کرتے ہیں تو مضارع اخف ہو جاتا ہے آپ کا. لا تجعلو تم مت بناؤ، تجعلو فعل اور فاعل. اب سیغوں کے اعتبار سے بھی وہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فاعل آپ نے فوری طور پہ اس کا کب بولنا ہے. بیوتکم تمہارے گھر، مرکب اضافی بیوتکم کنسٹرکشن بنے گی، اور جب جعل کا یہ مفعول بن کر آئے گا تو حالت نصب میں استعمال ہوگا بیوتکم، اپنے گھروں کو. تم اپنے گھروں کو مت بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ مقابرہ، قبرستان مت بناؤ. قبرستان کس سینس میں مت بناؤ؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے قبرستان میں جو ویرانی ہوتی ہے، یعنی اپنے گھروں میں ویرانی ہونے سے بچاؤ. اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے. اس حوالے سے بڑے خوبصورت الفاظ ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اور پھر اگلا جملہ جو ہے فإن البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان. ان آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور انا کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، لہٰذا البیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے. اور انا کا اسم ہے یہ، لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الذی تقرأ فیہ البقرۃ ایک جملہ آ رہا ہے اس موصول کے ساتھ، لہٰذا ابھی ہم اس کو انا کا اسم نہیں قرار دیں گے بلکہ اس کو ہم پہلے موصوف قرار دیتے ہیں. انالیسس کا آپ کے سامنے یہاں پر کرتا ہوں. الذی اسم موصول، موصول جب بھی آئے گا آگے صلہ آئے گا. تقرأ، قرأ یقرأ پڑھنا، یقرأ
وہ پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا. اس کے بعد اس کا مجہول جب بنائیں گے آپ یفعلو کے وزن پہ تو وہ بن گیا یقرأ، اسے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک، اسے یقرأ پھر تقرأ، یہ فعل مجہول ہو گیا آپ کا. جب یہ فعل مجہول ہوگا تو اس کا نائب الفاعل آگے آئے گا. حالت رفع میں آپ کو اسم کوئی ملتا ہے آگے تو وہ اس کا نائب الفاعل ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ البقرۃ یہ اس کا نائب الفاعل ہے. فعل کے ساتھ میں مجہول لکھ دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. البقرۃ اس کا نائب الفاعل ہے. فیہ جار مجرور، اور یہ بن گیا آپ کا متعلق. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ بن گیا. موصول اور صلہ مل کر یہ ہم نے صفت قرار دے دی. موصوف اور صفت مل کر یہ آپ انا کا اسم بنا دیں، اسم و انا. اس کے بعد انا کی خبر آتی ہے جملے میں. وہ خبر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ لا يدخلہ الشیطان. لا مضارع سے پہلے آ رہا ہے اور نارمل مضارع آ رہا ہے، لہٰذا یہ سمپل نفی والا لا ہے. داخلہ يدخلو داخل ہونا، يدخلو آپ کا فعل اور فاعل آپ دیکھیں آگے حالت رفع میں آپ کو نظر آ رہا ہے الشیطان، اس کا فاعل ہو گیا. ہو دخل يدخلو ایک فعل لازم ہے. اس کے بعد یہ ہو کو ہم یہاں پر کیا لیں گے؟ مفعول لیں گے، لیکن کون سا مفعول؟ مفعول فی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گئی خبر انا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. جو انا کا اسم ہے اس میں ایک بات جو ہے وہ الذی اسم موصول کے حوالے سے ہمیشہ ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے، عائد. اب اس میں مجھے بتائیے کہ عائد کون سی ہے؟ یعنی الذی تقرأ فیہ البقرۃ، یعنی الذی فیہ میں جو ضمیر آپ کی ہا کی ضمیر ہے یہ عائد ہے. ٹھیک ہے، جو کہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. اب اس کا ترجمہ اگر آپ اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو مفہوم کچھ اس طرح بنے گا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور بے شک وہ گھر جس میں البقرہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. تو سورۃ البقرہ کہ بہت سے فضائل آپ کو مختلف احادیث میں ملیں گے. تو باقاعدہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت سورۃ البقرہ کی الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور حروف مقطعات ان حروف کے ساتھ کوئی لغوی یا نحوی بحث جو ہے وہ وابستہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. البتہ ان کے تلفظ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ ذکر کرنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حروف الہجا جو ہے یہ معرب ہے. دو ٹرمز آپ کے سامنے آنی چاہیے اعراب کے حوالے سے. ایک اسم یا تو معرب ہوگا یا پھر مبنی ہوگا. معرب میں پھر فردر ڈویژن ہے اس کی منصرف اور غیر منصرف کی. تو معرب ہے، مراد کیا ہے؟ حروف الہجا آپ کے معرب ہے کہ آپ انہیں کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم. کیونکہ حضور کی وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانی چاہیے جس میں آپ سے نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا، فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف. یعنی حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا اس کے لیے 10 نیکی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا
بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اس حوالے سے ہم انہیں پڑھ رہے ہیں الفن، لامن، میمن. لیکن جب آپ انہیں پڑھیں گے یہاں پر تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے ان کو. یہاں پر آپ ان کو آخری حرف پر وقف کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی الف لام میم. اور پھر ان میں سے آپ کو لام اور میم پر مد نظر آ رہی ہے. اور مد کے حوالے سے قاعدہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو حروف مدہ ہیں، حروف مدہ آپ کے کون کون سے؟ الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش. تو یہ حروف مدہ ہے. ان کے بعد جب بھی کوئی ساکن حرف آ جائے جو کہ اصل ہے مد کے لیے ذہن میں رکھیے گا، اور یا حمزہ آ جائے تو آپ مد کے ساتھ ان حروف کو پڑھتے ہیں. یا پھر آپ کے حروف لین، حروف لین آپ کے دو ہیں، واو اور یا. یعنی واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے. ان کے بعد بھی اگر کوئی ساکن حرف ہو تو آپ ان پر مد کریں گے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حروف الہجا جو ہیں، اس میں آپ جب ان حروف کو پڑھتے ہیں تو یہ لام یعنی الف سے پہلے زبر ہے اور میم ساکن آپ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد میم، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور میم ساکن پڑھ رہے ہیں، لہذا آپ مد کر رہے ہیں. اس طرف عین، اب عین میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حرف لین بن گیا اور اس کے بعد ساکن آ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے سورہ مریم کی جو ابتدائی آیت ہے، یعنی کاف ہا یا عین صاد، اس کو آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ کاف اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ہا یا عین صاد. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سارے حروف مقطعات کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے. تو یہ ان کے پڑھنے کے حوالے سے ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ان کے معنی ہم نہیں جانتے تو ایک آیت جو ہے آپ کی سورۃ البقرہ کی الحمدللہ ہماری یہ مکمل ہوگی. الف لام میم. حروف مقطعات قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. حروف الہجا کی تعداد کل کتنی ہے؟ 28 یا 29. یعنی وہ حمزہ کا جو ڈفرنس ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو تعداد جو ہے وہ 28 بیان کی گئی ہے یا 29 کی گئی ہے. تو اس اعتبار سے 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. اور پھر ان 29 یا 28 جو ہمارے حروف الہجا ہیں ان میں سے 14 حروف استعمال ہوئے ہیں حروف مقطعات کے طور پر. اب باقی اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کون کون سی صورتیں ہیں. یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آپ کو ایک حرف جو ہے وہ ملے گا اور وہ 3 صورتیں ہیں آپ کی. سورہ قاف ہے، سورہ صاد ہے، سورہ نون ہے. اسی طرح 2 حروف بھی آئے ہیں، 3 حروف بھی آئے ہیں، 4 حروف بھی آئے ہیں. یہ ڈیٹیلز جو ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو حروف مقطعات کے معنی کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے. اگلی آیت ہے ہماری ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ذالکہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ دور کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اور مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں. مؤنث کے لیے اشارہ کیا ہے؟ دور کا، تل کا. گرامر والے کہتے ہیں کہ اصل اشارہ جو ہے مذکر والا وہ ہے زا. پھر زا کے شروع میں آپ حرف تنبیہ ہا لگاتے ہیں تو وہ ہاذا بن جاتا ہے، اور اس زا کے آخر میں آپ حرف خطاب کاف لگاتے ہیں تو وہ زا کا بن جاتا ہے. تو اصل اس میں اشارہ جو ہے وہ زا ہے. زا سے شروع میں ہا لگ گیا تو وہ ہاذا بن گیا، اور کاف خطاب اینڈ پہ اگر لگ گیا تو آپ بن گیا زا کا. اور پھر مذکر اور مؤنث جو واحد کے اسماء اشارے ہیں دور کے، ان میں آپ کاف خطاب سے پہلے لام بھی، جسے لام بودھ گرامر والے کہتے ہیں، وہ بھی آپ لگاؤ پائیں گے. یعنی ذاکا سے ذالکا، اور اسی طرح تلکا میں آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو لام بودھ جو ہے وہ لگا ہوا ملتا ہے. کاف خطاب کے حوالے سے ایک اہم بات ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کاف خطاب جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. مخاطب کے اعتبار سے کاف خطاب آپ کا بدلتا رہتا ہے. مثلا بدلتا رہتا ہے کس سینس میں؟ آپ ذالکا، ذالکما، ذالکم،
ذالکی، ذالکما، ذالکنا. تو یہ کافی خطاب ہے جو چینج ہو رہا ہے، بدل رہا ہے. آپ کو اس کی ایگزامپلس قرآن مجید میں ملیں گی. سورہ یوسف میں آپ کو الفاظ ملیں گے. یوسف علیہ السلام جب دونوں قیدیوں سے مخاطب تھے اور خواب کی تعبیر آپ نے جب انہیں بتائی تھی، تو وہاں پر فرمایا تھا کہ ذالکما علمانی، ذالکما مما علمانی ربی. اب یہ یعنی مخاطب اگر ایک ہے تو ذالکا، اگر دو ہیں تو ذالکما، اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر ذالکم. اسے قرآن مجید میں آیا ذالکم ربکم. پھر اگر مؤنث ہے تو ذالکی. سورہ مریم میں کیا الفاظ ہیں؟ کذالکی قال ربکی. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے یہی فرمایا تھا کہ کذالکی، ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ قال ربکی، تیرے رب نے کہا ہے. اور پھر مثنی مؤنث ذالکما اور جمع مؤنث ذالکنا. سورہ یوسف میں جو الفاظ ہیں، وہ عزیز مصر کی بیوی نے جب کہا تھا فذالکن الذی لمتننی فی، یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی. ترجمہ ہر جگہ پر ذہن میں رکھیے گا کہ ذالکا کا ترجمہ ہم یہی کریں گے. اب ترجمہ یہ کا کر رہے ہیں دور کے اشارے کے لیے، اس کے بارے میں میں آپ کو ابتدائی اسباق میں بتا چکا ہوں کہ آسان سا جواب اس کا تو یہ ہے کہ اسماء اشارہ جو ہے قریب اور بعید کے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. اور دوسری وجہ اس کی ہمارے بزرگ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اشارہ بعید جو ہے یہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے گا تلک حدود اللہ. ٹھیک، اسی طرح آپ کو تلک الامثال نضربها للناس. تو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور کے اشارے کے لیے بھی آپ یہ کر رہے ہیں. بالکل یہاں پر بھی آپ ترجمہ جو ہے ذالک الکتاب کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب. تو ذالکا زیدن، ذالکما زیدن، ذالکم زیدن، ان تینوں جملوں کا مطلب کیا ہے؟ ذالکا زیدن، یعنی میں زید کے بارے میں بتا رہا ہوں اور میرا مخاطب ایک واحد مذکر ہے تو میں اسے کہوں گا کہ ذالکا زیدن. اور اگر میرے مخاطب دو ہیں تو میں کہوں گا ذالکما زیدن. اور اگر میرے مخاطب دو سے زائد ہیں تو میں کہوں گا ذالکم زیدن. تو یہ بات آپ کو قرآن مجید میں اکثر ملے گی. سورۃ الاعراف میں لفظ استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے فرمایا تھا الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو تلکما آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کافی خطاب ہے جو آپ کو قرآن مجید میں اکثر چینج ہو کر ملے گا. اس میں اشارہ ترکیب میں موصوف بن کر آتا ہے. یعنی ہم نے جو اس کی ترکیب کی تھی آسان کنسٹرکشنز میں، ہم نے اسم اشارہ اور اس کے بعد مشار الیہ جو ہے وہ رکھا تھا. لیکن گرامر والے جو ہیں وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسم اشارہ جو ہے یہ موصوف ہے اور جو مشار الیہ وہ اس کی صفت بن کر آتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اسم اشارہ جو ہے وہ مبدل منہ اور مشار الیہ جو ہے وہ ترکیب میں بدل بن کر آتا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بورڈ پر میں چاہوں گا کہ اس پوری آیت کو آپ کے سامنے ذرا ایکسپلین کر دوں تاکہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں بھی اگر کوئی ضروری چیزیں جو ایکسپلین کرنی باقی ہیں تو وہ بورڈ پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ. ذالک الکتاب، ذالکا آپ کا اسم الاشارہ ہو گیا. الکتاب یہ مشار الیہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر ہم اسے بنا دیتے ہیں مبتدا. اب مبتدا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی خبر آگے آئے گی. اب خبر کیا آ رہی ہے؟ لا ریب فیہ. لا ریب فیہ، اس پورے جملے کو ہم خبر بنائیں گے. لا آپ کا حرف نفی ہے. لا مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. موٹی موٹی صورتیں آپ کے ذہن میں وہ ہونی چاہیے. لا ایک تو سمپل آپ نو کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ احاذا کتاب، تو آپ کہتے ہیں کہ لا حاذا قلم، یہ سمپل نو کے معنی میں. پھر یہ لا جو ہے یہ
عاطفہ ہو کر بھی آتا ہے، واو کے ساتھ بھی اور واو کے بغیر بھی. اس کی ایگزامپل ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھ لی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک. پھر یہ نیدر نور ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ لا اکلتو، نہ میں نے کھایا، ولا شربتو، اور نہ میں نے پیا. ٹھیک. اسی طرح یہ لا اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کی پوری جنس کی نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے لائے نفی جنس کہتے ہیں. یہاں پر یہ لا جو ہے یہ لائے نفی جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی لا ریبہ، کسی قسم کا شک نہیں ہے. ایک لا جو ہے وہ مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، لا یدخلو وہ داخل نہیں ہوتا. ایک لا جو ہے وہ فعل نہیں میں استعمال ہوتا ہے، تدخلو لا تدخل، تو مت داخل ہو. اور پھر ایک لا جو ہے یہ لیسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیسا آپ کو پتا ہے کہ کیا کرتا ہے، وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو انہی معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیسا کی طرح استعمال ہوتا ہے. ایسے پھر لا مشابہ بھی لیسا کہتے ہیں، یعنی لا رجل قائمن، بالکل اسی طرح. اور لا کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. یہ چیزیں سب ہم ابتدائی لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. لا ریب فیہ، یہ پورا جملہ ہم اس مبتدا کی خبر اول بنائیں گے. لا لائے نفی جنس میں نے آپ کو بتایا، اس میں ریبہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے. اسم لا، اور فیہ جار مجرور، یہ خبر لا. لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن گیا خبر، اور اس کو ہم خبر اول قرار دے دیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. فیہ، اس سے پہلے آپ کو 3 نقطے اور فیہ کے بعد آپ کو 3 نقطے لکھے ہوئے ملیں گے. یہ معانقہ کہلاتے ہیں، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک جگہ پر رک سکتے ہیں، دونوں پہ رکنا صحیح نہیں ہے. یا تو آپ یہاں پر رک جائیں یا پھر آپ یہاں پر رک جائیں. ہم یہاں پر رک رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بسم اللہ اولہ و آخرہ. ایک سوال آیا ہے جی کہ یہ خبر جو ہے فیہ، خبر تو حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ ہم نے خبر کس طرح بنایا؟ تو آپ کو پچھلے لیکچرز میں سے کسی لیکچر میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور اصل میں یہ متعلق ہوتے ہیں، اور کسی چیز کے متعلق ہوں گے. جب خبر موجود نہیں ہوتی تو خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور کو ہم قائم مقام خبر بنا دیتے ہیں. یعنی شبہ جملہ والی ٹرم جو ہم نے استعمال کی تھی اس کو ذہن میں لے آئے. پچھلے لیکچرز میں آپ کو یہ بات انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. تو ریبہ یہ لا کا اسم ہے، اور فیہ یہ شبہ جملہ، جار مجرور شبہ جملہ ہو کر خبر بنی ہے، اور لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر اول ہم نے اس کو قرار دے دیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. اس کے بعد آگے آپ دیکھ رہے ہیں لفظ آ رہا ہے ہدن. یہ ہا دال یا مادہ سے لفظ بنا ہے. ہدا یہدی، ہدن ہدایتن، یہ 2 مصدر ہیں اس کے. ہدن لفظ جو ہے یہ فعلن کے وزن پر ہے. اس مادے کو فعلن کے وزن پہ ڈالیں تو آپ کا بن گیا ہدایون. ہدایون کی حالت نصب لکھیں ہداین، اور حالت جر لکھیں اس کی کیا بن گئی ہداین.
ہدایون، ہداین، ہداین، ان کو کھول دیں، کھول کے لکھیں گے تو یعنی تنوین شو کر دیں اس کی. یہ آپ کا بن گیا ہدایون، ہداین، ہداین. حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے زبر ہو تو ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو پھر حرف علت کو الف میں چینج کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کا بن گیا ہدان، یہاں کو میں نے الف میں چینج کر دیا ہے. یہ کیا بن گیا ہدان، اور یہ کیا بن گیا ہدان. اور پھر اگر بعد میں ساکن ہو تو اس الف کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اس کو میں ڈراپ کر دوں تو یہ آپ کا بن گیا ہدن، یہ بن گیا ہدن، یہ بن گیا ہدن. اب اس کو میں پھر بند کر کے لکھ رہا ہوں تو کیسے لکھوں گا ہدن. اب چونکہ مادے میں یا تھی لہذا پھر میں یا بھی لکھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا مادہ جو ہے ہا دال یا تھا. ہدن، یہ آپ کا ہدن اور یہ آپ کا ہدن. تو ہدن کا لفظ مبنی اسم نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ مبنی کی طرح استعمال ہوتا ہے. حالت رفع میں بھی ہدن ہے، نصب میں بھی ہدن ہے، جر میں بھی ہدن ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ میں آگے آپ ایک آیت میں دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ حالت جر میں لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی شکل میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر کس حالت میں استعمال ہو رہا ہے؟ اب ہم اسے خبر بنانا چاہ رہے ہیں ذالک الکتابوں کی، لہذا ہم اسے حالت رفع میں شو کریں گے. اس کے بعد آ رہا ہے للمتقین. لام آپ کا حرف جار اور متقین، یہ اسم آپ کے سامنے آ رہا ہے المتقین. پھر اس کی حالت رفع جو ہے کیا بنے گی المتقون. اور المتقون اس کو الف لام کے بغیر آپ کیسے پروناؤنس کریں گے متقون. اور متقون کا واحد کیا استعمال ہوگا؟ وہ ہوگا متقن. اب یہ بالکل پچھلے سبق میں جو ہم نے مسلن ورڈ پڑھا تھا اس کے حوالے سے بات آپ کے سامنے آئے گی. میں اس کا مادہ بھی اور وہ لفظ بھی آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. واو کاف یا مادہ ہے اس کا، اور باب افتعال، اس سے یہ جب استعمال ہوتا ہے تو نارمل افتعال یفتعلو کے وزن پہ بنے گا افتقیا یوتقیو، افتقیا یوتقیو. ہم نے باب افتعال کے خصوصی قواعد میں ایک بات یہ پڑھی تھی کہ جب بھی مثال آپ کا باب افتعال میں آتا ہے تو واوی جو ہے اس میں آپ اس واو کو تا میں چینج کر دیتے ہیں اور پھر دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں، جس کے بعد پھر آپ ان دونوں تا کو مرج کر دیتے ہیں. یعنی اس میں واو کو میں سب سے پہلے تا میں چینج کروں گا، اتقیا، اور پھر دونوں تا کو مرج کر دوں گا تو لفظ کیا بن جائے گا اتقیا. اور یہاں پر بھی یتقیو، اتقیا یتقیو. اور پھر ناقص کے قواعد جب اپلائی ہوں گے تو یا پر زبر ہے، یا پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو آپ اس کو اتقا اس طرح لکھتے ہیں. یا پر پیش ہو، پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یہ آپ کا بن گیا یتقی، اتقا یتقی.